اللہ پاک ارشاد فرما رہا راہ چل اس کی جو میری جانب رجوع لایا. میں جانتا ہوں کہ یہ جو ٹرانسلیشن ہے اردو کا یہ سر کے اوپر سے چلا گیا ہوگا, نیگوشیبل نہیں ہوگا, ایسا باؤنسر تھا یہ. اور ویسے بھی یہ اعلیٰ حضرت کا ترجمہ ہے اور اسے سمجھنے کے لیے بدھی بھی اعلیٰ چاہیے. آئیے میں آسان کر دوں, پیچھے پیچھے چل اس کے, سب کے پیچھے نہیں چلنا ہے. ہاں یہ دماغ میں رکھیے گا. اللہ پاک کیا فرما رہا ہے؟ سب کے نہیں, اس کے پیچھے پیچھے چل جو تجھے میری طرف لوٹا کے لائے. Follow the person who brought you towards me. سب کے پیچھے نہیں جانا, صرف اسی کے پیچھے پیچھے چلنا ہے جس کا راستہ رب کی بارگاہ تک جاتا ہے, یا جو میری طرف پلٹا کے لائے. ایک بات یاد رکھیے گا, یہ لوٹنا اور پلٹنا, ریٹرن ہونا, یہ سمجھ میں آتا ہے نا. جیسے میں ڈھاکہ سے یہاں آؤں اور لوٹ کر ڈھاکہ چلا جاؤں تو میں کہوں گا کہ میں نارائن گنج آیا اور پلٹ کر لوٹ کر ڈھاکہ پہنچ گیا. لیکن اگر میں ڈھاکہ سے نارائن گنج جاؤں, نارائن گنج سے کملا جاؤں, کملا سے چٹوگرام, اور چٹوگرام پہنچ کے کہوں میں لوٹ کر چٹوگرام آیا, تو یہ لوٹنا صحیح نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ لوٹا, توجہ, لوٹا وہیں جاتا ہے جہاں سے یاترا شروع ہوتی ہے. یاترا اگر ڈھاکہ سے شروع ہے تو جب ہم ڈھاکہ پہنچیں گے تب لوٹنا ہوگا, راستے میں لوٹنا نہیں ہوتا. وہی اللہ پاک فرما رہا ہے اس کے پیچھے پیچھے چل جو تجھے میری طرف لوٹا کے لائے. تو مسئلہ بالکل کلیئر ہے کہ ہماری یاترا کا آرمب جو ہے وہیں سے ہوا ہے. ہم پرتھم پہلی بار آتما جگت میں تھے, روحوں کی دنیا میں, ان دا ورلڈ آف سول. جب تک اللہ نے چاہا ہم روحوں کی دنیا میں, 1000 سال 10,000 سال, جب تک اس نے چاہا ہم آتما جگت میں. اس نے کہا چینج یور ورڈ, دنیا بدلو. ہم وہاں سے چل کے اپنے باپ کی صلب میں آ گئے, ان دا بیک بون آف فادر. جب تک اللہ نے چاہا ہم وہاں, 10 سال 20 سال 25 سال 30 سال, جب تک اللہ نے چاہا ہم ابا کی پیٹھ میں. حکم ہوا دنیا بدلو, ہم وہاں سے چل کے اماں کے پیٹ میں آ گئے. بات سمجھ میں آ رہی بجھ رہے؟ اماں کے پیٹ, ان دا ووری آف مدر, 6 months 7 months 8 months 9 months, زیادہ زیادہ 10 months, جب تک اللہ نے چاہا ہم ماں کی کوکھ میں. حکم ہوا دنیا بدلو, ہم یہاں آ گئے. میں آپ کو یاترا سمجھا رہا ہوں, یاترا. اس مصیبتستان میں آ گئے, ٹینشنستان میں. ساری الجھن یہیں, سارا پینک یہیں, سارا ٹینشن, سارا پرابلم یہیں. جب تک اللہ چاہے گا ہم یہاں رہیں گے. کہو انشاءاللہ. 10 سال 20 سال 50 سال 60 سال 70 سال 80 سال 90 سال, بس اب کوئی سنچری نہیں مار پاتا. پہلے لوگ بھوکے مرتے تھے, اب کھا کھا کے مر رہے ہیں. کس کو ہائی پرٹینشن ہے تو بلڈ شوگر ہے تو اس کو یہ ہے تو کولیسٹرول بڑھ گیا, کھا کھا کے مر رہے ہیں. جب تک اللہ نے چاہا ہم یہاں. حکم ہوگا دنیا بدلو, ہم یہاں سے چل کے قبر میں چلے جائیں گے. کہاں؟ قبر میں. اب وہاں جب تک اللہ چاہے گا 500 سال 1000 سال 2000 سال 3000 سال 10,000 سال, جب تک اللہ چاہے گا ہم قبر میں ہوں گے. حکم ہوگا دنیا بدلو, تو انشاءاللہ ہم محشر میں چلے جائیں گے. ان دا ڈے آف ججمنٹ,
محشر میں چلے جائیں گے. اب جب تک اللہ چاہے گا ہم وہاں، ایک لمحہ، ایک ساعت، ایک گھڑی، ایک آن، ایک لحظہ، ایک مومنٹ، ایک چھڑ، جب تک اللہ چاہے گا ہم رہیں گے. حکم ہوگا دنیا بدلو تو پیچھے پیچھے چلتے چلتے ہم انشاءاللہ جنت میں چلے جائیں گے. تو یہ بتاؤ، just tell me when we will die، ہم مریں گے کب؟ اللہ کرے سمجھ میں آ جائے اسٹیج والوں کو. ہم مریں گے کب؟ کب ہماری مرتیو ہوگی؟ ہم تو ایک دنیا سے دوسری دنیا صرف ٹرانسفر ہو رہے ہیں، اور اسی ٹرانسفر کو عربی میں انتقال کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ انتقل رجل من مکان الی مکان آخر. ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر کو انتقال کہتے ہیں. تو ہم تو ایک جگہ سے دوسری جگہ صرف منتقل ہو رہے ہیں، ٹرانسفر ہو رہے ہیں. ہم مریں گے کب؟ Try to understand، ہم مریں گے کب؟ ارے ان جماعت والوں کو بتاؤ جو نبی کو مر کے مٹی میں ملنے والا کہتے ہیں. نعوذ باللہ، ان سے کہو جاہلو. ارے موت، توجہ، موت جب ایک معمولی انسان کو نہ مٹا سکی تو حبیب رحمان کو کیا مٹائے گی؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ اسی لیے اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ کل نفس ذائقۃ الموت. ہر، توجہ سے سنیے گا، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. کیا ہے؟ اچھا، چکھنا سمجھتے ہو؟ ٹو ٹیک دا ٹیسٹ آف اینی تھنگ. جیسے دال میں نمک کتنا ہے چکھو گے تب پتہ چلے گا. اور طریقہ کیا ہے؟ چمچ لیا، چمچ سے ایسے نکالا، ایک بوند ہتھیلی پہ لیا، اسی کو کیا کہتے ہیں؟ توجہ چاہوں گا. بس موت اتنی ہی ہے، اس سے زیادہ نہیں. یعنی جیبھ کو، زبان کو پتہ چلے، حلق کو خبر نہ ہو، بس اتنی ہی موت ہے، اس سے زیادہ نہیں. اب اگر کوئی بہن، کوئی مہیلا، کوئی ہمارا بندھو بھائی 12 روٹی اور 24 بوٹی لے کے بیٹھے اور اس سے کوئی پوچھے بہن کیا کر رہی ہو، وہ کہے میں چکھ رہی ہوں، تو آدمی سوچے گا باپ رے باپ، جب چکھنے کا یہ حال ہے تو کھانے کا حال کیا ہوگا. ارے مسکرایا کرو یار. سنی جب مسکراتا ہے تو بدعقیدہ گھبراتا ہے. بس اللہ یہ مسکان آپ کے چہروں پہ سلامت رکھے. موت اتنی ہی آئے گی، مزہ چکھائے گی اور ایک دنیا سے دوسری دنیا پہنچا دے گی. اس سے زیادہ نہیں، اس سے زیادہ موت ہے بھی نہیں، بس اتنی. اب کیونکہ ایک اتھارٹی سے منسوب ہے یہ جلسہ، اس لیے میرا جی چاہ رہا ہے کہ ایک فقیروں والی بات کی جائے، صوفیوں والی. صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت. ہر نفس کو موت کا مزہ، نفس کو کسے چکھنا ہے؟ پیچھے والے بولو کسے چکھنا ہے؟ ہاں یہ ذرا دماغ میں رکھنا، نفس کو. اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا کل روح ذائقۃ الموت، ہر روح کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر آتما کو، ہر سول کو، ہر روح کو نہیں، ہر نفس کو. کیسے؟ اب توجہ چاہوں گا، اللہ کرے دل میں اتر جائے بات. مجھے موت کا مزہ چکھنا ہے کیونکہ میرے پاس نفس ہے. تجھے موت کا مزہ چکھنا ہے، تیرے پاس نفس ہے. جانوروں کو بھی موت کا مزہ چکھنا ہے، ان کے پاس بھی نفس ہے. تو میرے پاس نفس، تیرے پاس نفس، سب کے پاس نفس، ہم سب کو موت کا مزہ چکھنا ہے. مگر وہ غوث اعظم، وہ غریب نواز، وہ داتا لاہوری، وہ محبوب الہی،
وہ حضرت شاہ جلال یمنی، وہ مخدوم سمنانی، ارے ان اللہ والوں کو کون سا مزہ چکھنا ہے جنہوں نے جیتے جی اپنے جیون میں اپنے نفس کو خود مار دیا ہو، ان کے نفس کو کون سا مزہ چکھنا ہے؟ وہ تو خود ہی مارے بیٹھے ہیں اپنے نفس کو، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور وہ اس لیے کیونکہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ We belong to Allah and we will return on to Allah۔ ہم اللہ کے ہیں اور اسی کی طرف، میں یہ لوٹنا سمجھا رہا ہوں، اسی کی طرف لوٹنے والے۔ توجہ چاہوں گا آگے سے لے کے پیچھے تک۔ یہ جو ہم ایک دنیا سے دوسری دنیا ٹرانسفر ہو رہے ہیں نا، یہ وداؤٹ ریزن نہیں ہے، سب کے پیچھے ریزن ہے، کارن ہے۔ جیسے ہم آتما جگت سے چلے باپ کی پیٹھ میں آئے، اس کا کارن کیا تھا، وجہ کیا تھی، سبب کیا تھا، ریزن کیا تھا؟ اللہ کا حکم، the order of Almighty اللہ، اللہ کا آدیش، اس نے کہا کن فیکون۔ اچھا، باپ کی صلب سے چل کے ماں کے پیٹ میں آئے، اس کا کارن کیا ہوا؟ بباہ، نکاح، ماں باپ کی شادی ہوئی، دونوں ایک ہوئے اور ہمارے دنیا میں آنے کا ایک کارن بنا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آئیے، ماں کے پیٹ سے چل کے اس دنیا میں آئے، اس کا کارن کیا بنا؟ پرسو پیڑا، درد زہ، لیبر پین جو ہماری ماں بہنیں اٹھاتی ہیں۔ اچھا، میں اتنا پریائے واچی بول دوں گا کہ کوئی تو ایک پک کر لو گے۔ توجہ رہے، ماں کے پیٹ سے چلے دنیا۔ اچھا، اس دنیا کے بعد اگلی دنیا کون سی ہے؟ ماشاءاللہ پتا ہے۔ وہاں جانے کا کارن کیا ہوگا؟ قبض روح، ملک الموت حضرت اسرائیل روح نکالیں گے، ہم اس دنیا سے قبر میں چلے جائیں گے۔ ٹھیک ہے، اب قبر کے بعد اگلی دنیا، توجہ، اگلی دنیا ہے محشر۔ وہاں جانے کا کارن کیا بنے گا؟ آواز آئی سور اسرافیل، حضرت اسرافیل شنکھ سور پھونکیں گے، سارے مردے قبر سے نکل کے محشر میں پہنچ جائیں گے۔ اب ذرا اگلا دل تھام کے سننا، اور محشر سے اگلی دنیا اور فائنل اور آخری گنتتو، ڈیسٹینیشن مومن کا جنت ہے، جنت۔ وہاں جانے کا کارن کیا ہوگا؟ آواز آئی شفاعت مصطفیٰ، شفاعت مصطفیٰ۔ مطلب صاف، گویا رب فرما رہا ہے کہ سبھی کے پیچھے نہیں، نبی کے پیچھے چلو، نبی کے پیچھے چلو، یہ تمہیں کہیں اور نہیں، یہ میری طرف تجھے لے کے آئے گا۔